اور دیکھو برا نہ لگے، یہ ننگے سر والے یہ سب انگریز کی اولاد ہے، لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے ہماری باتوں سے۔ اب بتائیے، آپ اگر غلط ہوں تو ہم آپ کو صحیح کہہ دیں تب نہ آپ خوش ہوں گے؟ آپ غلط ہیں، ہم تو آپ کو غلط ہی کہیں گے۔ تو مسجد میں ٹوپی رکھی رہتی تھی، لگا لیتا تھا، اب وہ بھی ختم کر دیا، سرے سے ٹوپی ہی اڑا دیا، اور انگریز کی بے حیائی پر ڈٹ گیا، کہنے لگا بلا ٹوپی کے نماز ہوتی ہے کہ نہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ بیٹے بلا ٹوپی کے بھی ہوتی ہے، بلا پتلون کے بھی ہوتی ہے۔ نماز کے ہونے کا جہاں تک تعلق ہے تو کیا پتلون شرط ہے؟ ٹوپی ہٹایا نیچے بھی کلیئر ہو جاؤ۔ جب حدیث والے بن رہے ہو تو 16 آنا ایک دم بن جاؤ تب نا۔ ایک صاحب سے بحث ہونے لگی، کہنے لگے صاحب آپ تو بڑی اٹھ پٹانگ بولتے ہیں۔ میں نے کہا میں اٹھ پٹانگ نہیں بولتا ہوں، بخاری سے بولتا ہوں۔ بخاری شریف میں جوتڑ کھول کر نماز پڑھنے کی حدیث موجود ہے، اس لیے تم اہل حدیث ہو، بخاری پر عمل کرنے والے ہو تو خالی ٹوپی کیوں نکالا، نیچے والا بھی کھول۔ ہندوستان میں لوگ بڑی قوم آباد ہے ہزاروں سال سے، اس سے بھی زیادہ۔ سب سے بڑی آبادی ہندوستان میں ہندو بھائیوں کی ہے، اس کے بعد دوسری آبادی سب سے بڑی مسلمانوں کی ہے۔ ہندو مسلمان یہ دونوں انگریزوں کے آنے کے پہلے سے یہاں آباد ہیں یا انگریز لے کر آئے؟ پہلے سے ہیں۔ اب دیکھو ہندو اور مسلمان دونوں کی تہذیب، دونوں کا مذہبی طور طریقہ، دونوں کے مذہبی شاعر الگ الگ تھے، اور دونوں اپنی تہذیب پر بڑی سختی سے ڈٹے ہوئے تھے، قائم تھے۔ کوئی ہندو بے دھوتی کا نہیں تھا اور کوئی مسلمان بے ٹوپی کا نہیں تھا۔ انگریز کے آنے سے پہلے کوئی مسلمان بے داڑھی کا نہیں تھا اور کوئی ہندو بے چرکی کا نہیں تھا۔ انگریز آیا تو بڑے پولیٹیکل گراؤنڈ سے دونوں کو اپنے مذہب سے، اپنی تہذیب سے اس نے ہٹایا۔ اس نے کہا دیکھو رنگ برنگ کے لباس سے، طرح طرح کی شکلوں سے آپس میں بھاونائیں پیدا ہوتی ہیں۔ ٹوپی والا چرکی والے کو دیکھتا ہے تو وحشت ہوتی ہے، اور چرکی والا داڑھی والے کو دیکھتا ہے تو نفرت ہوتی ہے۔ دھوتی والا دیکھتا ہے ٹوپی والے کو تو بھاونائیں پیدا ہوتی ہیں، اور ٹوپی والا دیکھتا ہے دھوتی والے کو تو بھاونائیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے سارے انسان ایک سامان ہو جاؤ۔ کیسے ایک سامان ہو جائے؟ تو اس نے کہا تم دھوتی نکالو اور تم ٹوپی ہٹاؤ، ہم دونوں کے لیے لائے ہیں شرٹ پتلون، سارے انسان ایک سامان ہو جاؤ، آپس کی بھاونائیں مٹا دو۔ دیکھو کتنا پولیٹیکل انداز میں اور کتنے پیارے انداز میں سارے انسان کو برابر، سب کو ایک سامان بنانے کی تلقین کر رہا ہے۔ اب مقصد تو یہ ہے کہ تم اپنے مذہب اور تہذیب کو چھوڑو اور تم اپنے مذہب اور تہذیب کو چھوڑو، اور دیکھو تم چرکی کا ڈالو اور تم داڑھی مڑا لو، دونوں ایئرپورٹ ہو جاؤ، ایک دم ایک سامان ہو جاؤ۔ بلڈوزر چلا دیا اس نے۔ ہندو بھی سمجھ نہیں پایا اس پولیٹیکل گراؤنڈ کو کہ یہ ہم کو ایک سامان نہیں بنا رہا ہے، ہم کو اپنے مذہب سے، اپنی تہذیب سے الگ کر رہا ہے۔ مسلمان بھی اس فلسفے کو نہیں سمجھ پایا، یہ سمجھا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، آپس کی نفرتیں مٹ جائیں گی، بھاونائیں ختم ہو جائیں گی، سب انسان ایک سامان ہو جائیں گے۔ اس نے بھی ٹوپی نکال دیا اور داڑھی دھیرے 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 دھیرے، اور کسی نے تو ایک ہی بار سپایا کر دیا۔ انگریز کے آنے سے پہلے کڑاکے کی سردی میں تھر تھر کانپتا رہتا تھا
لیکن دھوتی ہی استعمال کرتا تھا، نیچے اور دوسری چیز استعمال نہیں کرتا تھا۔ مسلمان بازاروں اور مارکیٹوں میں بھی ننگے سر نہیں گھومتا تھا، لیکن انگریز نے بلڈوزر چلایا دونوں کے دھرم پر، دونوں کی تہذیب پر۔ اب مسلمان نوجوان جو شرٹ پینٹ میں رہنے لگا، بازاروں میں ٹوپی نہیں لگاتا تھا، لیکن مسجد میں آتا تو ٹوپی لگا لیتا تھا۔ بازار میں ٹوپی پاکٹ میں ہوتی تھی اور مسجد میں ٹوپی سر پر۔ تو انگریز تو بڑی عیار قوم ہے، اس نے اسلام کے خلاف لے کر آتا تھا تو مسجد میں ٹوپی رکھی رہتی تھی، لگا لیتا تھا۔ اب وہ بھی ختم کر دیا، سرے سے ٹوپی ہی اڑا دیا، اور انگریز کی بے حیائی پر ڈٹ گیا، کہنے لگا بلا ٹوپی کے نماز ہوتی ہے کہ نہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ بیٹے بلا ٹوپی کے بھی ہوتی ہے، بلا پتلون کے بھی ہوتی ہے۔ نماز کے ہونے کا جہاں تک تعلق ہے تو کیا پتلون شرط ہے؟ ٹوپی ہٹایا نیچے بھی کلیئر ہو جاؤ۔ جب حدیث والے بن رہے ہو تو 16 آنا ایک دم بن جاؤ تب نا۔ ایک صاحب سے بحث ہونے لگی، کہنے لگے صاحب آپ تو بڑی اٹھ پٹانگ بولتے ہیں۔ میں نے کہا میں اٹھ پٹانگ نہیں بولتا ہوں، بخاری سے بولتا ہوں۔ بخاری شریف میں جوتڑ کھول کر نماز پڑھنے کی حدیث موجود ہے، اس لیے تم اہل حدیث ہو، بخاری پر عمل کرنے والے ہو، تو خالی ٹوپی کیوں نکالا؟ نیچے والا بھی کھول۔ کہا ایسا بھی حدیث میں؟ ہم کہا ایسا ہی حدیث میں ہے۔ تمہارا تو مسلک ہی ہے کہ سطر چھپانا فرض نہیں ہے۔ فتاوی نظیریہ اٹھا کر دیکھ لو، تم اپنے بڑے بڑے عالموں کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، غیر مقلدین اہل حدیث کا مسئلہ یہ ہے، ان کے علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ سطر چھپانا نماز میں فرض نہیں ہے۔ اگر چوتر کھلی رہے گی تب بھی نماز ہو جائے گی، تو ٹوپی کے بغیر کیوں نہیں ہوگی؟ بیٹے آئے ہو تو 16 آنا اور راستے پر، اور تم کو حدیث نہ ملے تو طاہر حسین سے لے لو۔ تم تو پھوکٹ کے حدیث والے بنے ہوئے ہو، حدیثیں تو سب ہم جانتے ہیں۔ بخاری شریف جلد ثانی اٹھا کر دیکھو، حضرت عمرو بن سلمہ کی حدیث دیکھو۔ حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت چھوٹی عمر کے 6 یا 7 برس کے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری بستی جہاں میں رہتا تھا وہ راستے پر تھی، لوگ مدینے جاتے تھے تو مدینے جانے کی گزرگاہ پر میری بستی تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا جب ہوا، میں بہت کم عمر بچہ تھا، عرب کے قافلے، مختلف قبیلے کے لوگ حضور کی شہرت سن کر حضور سے ملنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے مدینے جاتے تھے۔ تو جاتے وقت میرے گاؤں سے گزرتے، ہم پوچھتے لوگوں سے آپ لوگ کہاں کے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو لوگ بتاتے کہ ہم مدینے جا رہے ہیں، وہاں کوئی نبی ہے، ان کا دین کیا ہے، ان کی تعلیم کیا ہے، وہ کیسے ہیں، سچے نبی ہیں کہ نہیں، دیکھنے سمجھنے جا رہے ہیں۔ تو ہم ان لوگوں سے کہتے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ جائیے، لیکن ادھر سے لوٹیے گا بھی تو اسی راستے سے لوٹیے گا، تاکہ آپ لوگ وہاں سے دیکھ کر آئے تو پھر ہم کو بھی بتائیں۔ تو عمرو بن سلمہ کہتے ہیں کہ جب لوگ مدینے جاتے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے، آپ معجزات دیکھتے، آپ کے کمالات دیکھتے، آپ کی اعلیٰ باکردار شخصیت دیکھتے، اسلامی تعلیمات سنتے، تو مسلمان ہو جاتے تھے۔ مسلمان ہو جاتے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی آیتیں سیکھ لیتے، نماز کے مسائل سیکھ لیتے۔ وہ لوٹ کر جب اپنے وطن واپس آتے تو رستے میں میرا گاؤں تھا، اسی راستے سے آتے، ان سے ہم پوچھتے کہ اچھا بتائیے آپ مدینے گئے تو وہ کیسے شخص ہیں؟ تو وہ لوگ بتاتے کہ وہ سچے نبی ہیں، ان پر وحی آتی ہے۔ تو ہم پوچھتے کہ وحی کیسی ہوتی ہے، کچھ وحی اپنی آپ لوگوں کو انہوں نے سکھایا ہے؟ تو وہ لوگ کہتے کہ ہاں یہ سکھایا ہے۔ تو وہ سناتے، بس ہم یاد کر لیتے۔ اس طرح آنے جانے والوں سے ہم نے قرآن کی بہت سی آیتیں سن کر یاد کر لی۔ اس کے کچھ دن کے بعد جب بہت زور پکڑ گیا
گیا اسلام اور چرچا عام ہو گیا تو ہمارے گاؤں کے قبیلے کے لوگوں کو شوق ہوا کہ ہم لوگ بھی چلے مدینے اور دیکھیں اس پیغمبر کو. ہمارے والد بھی اس کے اندر گئے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی گئے یا یہ نہ گئے ان کے والد، اور ان کے والد کے ہمراہ ان کے گاؤں کے اور مانند لوگ گئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، حضور پاک کو دیکھ کر ایمان لے آئے، ان سے نماز کا طریقہ سیکھا. جب واپس آنے لگے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دیا کہ تو 5 وقت کی نمازیں وقت پر پڑھنا، پابندی سے پڑھنا اور جماعت سے پڑھنا. تو ان لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ یہاں ہیں تو جماعت سے پڑھتے ہیں، آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں، لیکن جب اپنے گاؤں جائیں گے تو جماعت سے نماز پڑھیں گے تو امام کس کو بنائیں گے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا جس کو قرآن زیادہ یاد ہو اس کو امام بنانا. حضرت عمرو بن سلمہ کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ لوٹ کر آئے، نماز کا وقت ہوا گاؤں میں، تو نماز کے لیے جمع ہوئے تو اب ہوا کہ حضور نے کہا تھا کہ قرآن جس کو زیادہ یاد ہو وہ امام بنے گا. تو آپس میں لوگ ایک دوسرے کا قرآن سنتے تھے. تو جتنے لوگ گئے تھے ایمان لانے، ان کو حضور نے جتنا وہاں یاد کرا دیا تھا وہی نہیں یاد رہا، اور ہم تو پہلے سے آنے جانے والے قافلے والوں سے سن کے یاد کیے ہوئے تھے. تو قرآن سنانے کا جب نمبر آیا تو سب سے زیادہ قرآن ہم نے سنایا. تو لوگ کہنے لگے کہ سب سے زیادہ قرآن تم کو یاد ہے، تم ہی نماز پڑھاؤ. میں 6 یا 7 سال کا بچہ تھا، میرے پاس کرتا بھی ڈھنگ کا نہیں تھا، اتنا چھوٹا کرتا تھا کہ میں رکوع سجدے میں جاتا تھا، چوتر کھل جاتی تھی. جب میں نماز پڑھانے لگا تو 1 وقت 2 وقت نماز پڑھایا. عورتوں کے لیے بھی نئی بات تھی، ابھی نئے لوگ مسلمان ہو کر آئے تھے. عورتیں نماز کے وقت دیکھتی تھی تو میری چوتر کھل جاتی تھی. تو عورتوں نے ہلہ کیا، قطو انا استقاریکم، ارے اپنے امام صاحب کی چوتر تو چھپاؤ. تو عورتوں کے ایجیٹیشن کے بعد پھر نمازیوں نے، ہمارے والد نے، گاؤں والوں نے جو نئے مسلمان ہو کر آئے تھے، انہوں نے مشورہ کیا. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اس بچے ہی کو قرآن زیادہ یاد ہے. تو ایک لمبی سی قمیص سر سے پاؤں تک نئی تیار کی گئی. مجھے اس دن اتنی خوشی ہوئی کہ کیا عید کی خوشی ہوتی ہے. یہ زندگی میں پہلی بار اتنا اچھا اور اتنا لمبا کرتا مجھے ملا تھا. تو اب اسے پہن کر نماز پڑھاتا تھا. لیکن جو نمازیں چوتر کھلی پڑھائی تھی کسی نے نماز دہرائی نہیں. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، غیر مقلدو، حدیث پر عمل کرنے والوں، آؤ صرف ٹوپی کھول کر مت آؤ، چوتر کھول کر آؤ، تب 16 آنا عمل ہوگا حدیث پر. غصہ تو بہت آ رہا ہوگا طاہر حسین پر. طاہر حسین پر کیوں غصہ کر رہے ہو؟ نہ امام بخاری حدیث نقل کرتا اپنی کتاب میں، نہ ہم کو پتہ لگتا. لاٹھی لے کر پیچھا کرنا ہے تو بخاری کا کرو. ٹوپی کھول کر پڑھنے کا مسئلہ، بے ٹوپی نماز پڑھنے کا مسئلہ، تم ٹوپی کے پیچھے کیا پڑے ہوئے؟ چوتر کھول کر پڑھو تب جانے کے واقعی تم حدیث والے ہو.